السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ تحریک انصاف ایک دفعہ پھر براہ راست اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر فوجی قیادت کی تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں، غدار کون تھا کا ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی مذاکرات کے لیے حکومتی آفر کو ٹھکرا کر اسٹیبلشمنٹ سے یہ مذاکرات کی خواہش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان موجودہ حالات کو 1971 سے جوڑ کر خود کو شیخ مجیب الرحمان سے تشبیہ دے رہے ہیں اور بیانیاں بنا رہے ہیں کہ 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا، جس سے ملک ٹوٹ گیا، اور آج تحریک انصاف کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، جس سے حالات 1971 جیسے ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی پی ٹی آئی ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کو، جس میں سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت مرکزی کردار ادا کر رہی ہے اور ملک پہ اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری لانے کا دعویٰ کر رہی ہے، اسے بھی تحریک انصاف ایک ناکام پلیٹ فارم قرار دے رہی ہے اور ملک کی تاریخ میں کم ترین انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کو بنیاد بنا کر شدید تنقید کر رہی ہے۔ ملک کی عسکری قیادت کی تصاویر لگا کر سوشل میڈیا پر تنقید کی جا رہی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آج عمران خان بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور انہیں سیاسی طور پر خود سے جوڑ رہے ہیں، مگر کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان اور تحریک انصاف کی نظر میں وہی شیخ مجیب الرحمان ملک توڑنے والے اور غدار تھے، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے رہنما نواز شریف کو شیخ مجیب الرحمان سے جوڑتے ہوئے تانے دیا کرتے تھے اور ان پر پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کا الزام لگاتے تھے۔ 2016 میں جس وقت پیناما لیکس کے حوالے سے تحریک انصاف وزیر اعظم نواز شریف کا استعفیٰ مانگ رہی تھی اور سپریم کورٹ سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہی تھی، اس وقت 1 نومبر 2016 کو تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی شکل میں نیا مجیب الرحمان پیدا ہو گیا ہے جو پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد مئی 2018 میں تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف دوسرا مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے محب وطن قرار دے رہا ہے۔ اس مجیب الرحمان کو محب وطن قرار دے رہا ہے نواز شریف، جس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کرائے، یہ اسد عمر نے کہا۔ اسد عمر نے مزید کہا تھا کہ نواز شریف اسے محب وطن کہہ رہا ہے جسے بھارت اپنا پیڈ ایجنٹ کہتا ہے، جبکہ علیم عادل شیخ بھی مجیب الرحمان کو غدار وطن قرار دے رہے تھے، اور عمران خان خود کہتے تھے کہ نواز شریف اور شیخ مجیب الرحمان میں یہی مماثلت ہے کہ نواز شریف بھی شیخ مجیب الرحمان کی طرح بھارت کو پیغام بھیج رہا ہے۔ پاکستان میں نے دیکھا ہے، اور میں آپ کا ایک نیا شیخ مجیب الرحمان پیدا ہو گیا ہے نواز شریف کی شکل میں۔ 1 مہینے پہلے اس نے کھڑے ہو کے ساری قوم کے سامنے کہا تھا مجیب الرحمان بہت بڑا محب وطن تھا، وہ مجیب الرحمان جس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کرائے، وہ مجیب الرحمان جس کو راک انٹیلیجنس چیف اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ 20 سال سے ہمارا پیڈ ایجنٹ تھا، وہ کہتا ہے وہ بہت بڑا محب وطن تھا، اس کو دیوار کے ساتھ لگایا، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، مجھے مت دھکیلو۔ اس نے تو پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میں مجیب الرحمان بننے جا رہا ہوں، تو یہ جو اس نے 3 دن سے کام شروع کیا ہے، اس نے وہ اعلان جو اپنا کیا تھا اس کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے، وہ دوسرا مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی خطرہ پہنچا سکے، وہ تو نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ آج مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کی شکل پیش کر رہی ہے نواز شریف۔ مجیب الرحمان اور اس کے خاندان نے جو چاہا مجیب الرحمان اس لیے کر لیا، بیچ میں بہت بڑا سمندر تھا، لیکن اب نواز شریف ڈرائیونگ محل اور اس پورے ملک میں کوئی بیچ میں سمندر نہیں ہے۔ عوامی لیگ کا لیڈر نواز شریف، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غدار وطن ہے۔ یہ سارے کلپس بھی اسی ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو رہے تھے جس سے آج شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو کی طرح پیش کیا جا رہا ہے اور بظاہر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو 1971 جیسی صورتحال سے خبردار کیا جا رہا ہے، جبکہ تحریک انصاف کی اس پوری مہم پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارت نے پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف شیخ مجیب الرحمان کی تصویریں لگا کر غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہی ہے، اور یہ وہی سوچ ہے کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ کیا شیخ مجیب پہ بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا؟ کیا انہوں نے بھی کوئی دوست ممالک کے تحفے جو ہیں وہ بیچ کے کھا گئے تھے؟ یہ مظلومیت کا آپ ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ سائفر کا کیس آپ کے اوپر ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آپ کے اوپر ہے، توشہ خانہ کا کیس آپ کے اوپر ہے، اور آپ 1971 کا ذکر کرنے چل پڑے ہیں اور شیخ مجیب کی تصویریں لگا کے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع آپ نے کر دی ہیں۔ تو یہ وہی سوچ ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، میں اقتدار میں نہ رہا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اقتدار سے جو دوری ہے اس نے اب مجبور کر دیا ہے کہ ملک کے ٹوٹنے کی باتیں کرنا شروع کر دو۔ اب ایک طرف محاذرائی کی یہ صورتحال نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، جنہوں نے وفاق سے فنڈنگ، دہشت گردی کے واقعات، لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر وفاق کی حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہوا تھا، دھمکی آمیز بیانات دے رہے تھے، مگر اب ان کے وفاقی حکومت کے خلاف جارحانہ رویے میں ایک تبدیلی آئی ہے، فی الحال آئی ہے۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ مسلسل دوسرے دن ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں محسن نقوی کی موجودگی کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ مہینے وزیر توانائی اویس لغاری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو خط لکھ کر صوبے میں سب سے زیادہ لائن لاسز کرنے والے 2 ڈسکوز کی کارکردگی کو بہتر بنانے یا ان علاقوں میں بجلی کی ترسیل اپنے ذمہ لینے کا کہا تھا۔ اس کے جواب میں علی امین گنڈاپور نے الٹا وفاقی
حکومت پر الزام لگا دیا تھا اور اپنی متعدد تقاریر میں وفاقی حکومت کو دھمکی دی کہ اگر ہمارے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا تو آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے. پھر علی امین گنڈا پور نے دھمکی دی کہ اگر خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کم نہ کی گئی تو وہ پیسکو کا کنٹرول خود حاصل کر لیں گے. پھر اس کشیدگی کے ماحول میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام SIFC کی اپیکس کمیٹی کے ہفتے کو ہونے والے اجلاس میں بھی شامل نہیں کیا گیا, جس پر PTI نے بھی تنقید کی. لیکن پھر اچانک علی امین گنڈا پور کے اس اجلاس میں شرکت کی خبر سامنے آئی اور ہفتے کو 6 گھنٹوں تک جاری رہنے والے SIFC کے اجلاس میں علی امین گنڈا پور نے شرکت کی, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف, چاروں وزرائے اعلیٰ, آرمی چیف جنرل عاصم منیر, وفاقی کابینہ کے اراکین اور دیگر اعلیٰ سطح کے حکومتی اراکین بھی شریک تھے. اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ آج کی میٹنگ اچھے ماحول میں ہوئی. میرے بھائی علی امین گنڈا پور بھی اپنے صوبے کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ وہ SIFC سے باہر نہیں ہے. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے SIFC کے حوالے سے مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور میرے بھائی علی امین گنڈا پور جو میرے ساتھ تشریف فرما تھے انہوں نے بھی اپنے صوبے کے بہاف پہ بھی مکمل یقین دہانی کرائی کہ ہم تعاون بھی کریں گے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے مسائل موجود ہیں اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور بات بھی کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے مجبوریوں کے تحت, مگر ہم SIFC سے باہر نہیں ہیں. ہم SIFC پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, SIFC کو مانتے ہیں. جبکہ اجلاس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کہا کہ آرمی چیف سے 2 بار سلام دعا ہوئی. عمران خان کے حوالے سے اجلاس میں کوئی بات ہونے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے عمران خان نے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو بات کر سکتے ہیں اور بات چیت شروع ہے. اجلاس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے خان کے حوالے سے بات یا اس کو سہولت دینے کے حوالے سے یا کسی طریقے سے بھی عمران خان کی کوئی بات ہوئی ہے سر؟ دیکھیے جی, جہاں تک خان صاحب کا معاملہ ہے وہ ہماری پریورٹی نمبر 1 ہے, لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ بات چیت ہے جو شروع ہے اور جس طرح عمران خان صاحب نے اب نوٹیفائی بھی کر دیے ہیں, بندے آئیڈینٹیفائی بھی کر دیے کہ بات کر سکتے ہیں, وہ ہماری ایک بار اس لیول پہ شروع ہے. آرمی چیف سے کوئی دعا سلام ہوئی ہے سر؟ ہاں جی بالکل ہوئی ہے, 2 بار ہوئی ہے جی. کوئی اس میں بات نہیں ہوئی ہے سر؟ جب مجھے ویسے ہی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا, تو میرے خیال میں مجھے ایسی جگہ پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے کہ جو موقع بھی نہ ہو اور ماحول بھی نہ ہو اور لوگ بھی ہوں وہاں پر. اس اجلاس کے اگلے دن علی امین گنڈا پور اڈیالہ جیل گئے, جہاں انہوں نے بانی PTI عمران خان سے ملاقات کی. اور پھر کل ہی علی امین گنڈا پور نے وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ ملاقات کی. اور آج اس ملاقات کا دوسرا دور بھی ہوا, جس کے بعد علی امین گنڈا پور, محسن نقوی اور اویس لغاری نے مشترکہ پریس کانفرنس کی, جن پر ان سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ محسن نقوی کے طور پر دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھا ہوں, مجھے عمران خان نے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے, میں اس پوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر صوبوں کے مسائل جو حل کرنے ہیں ان پر بات کر رہا ہوں. اس کا ماضی میں ہونے والی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے اور مسائل کے حل نکالنے ہیں. لوڈ شیڈنگ اگر ٹھیک نہ ہوئی تو کل پیسکو چیف جا کے آفس جا کے پھر میں آپ کے یہ سارے کے سارے گریڈ, میں آپ کے سارے کا سارا سسٹم ٹیک اوور کروں گا اور جو بٹن آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے سزا دینے کے لیے آن اور آپ کا یہ میرے ہاتھ میں آئے گا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے حق کیسے دیتے ہیں. میں پیغام دے رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو ہلکا نہیں لینا بالکل. آپ نے, میں جب نکلوں گا تو پوری عوام لے کے نکلوں گا. آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے, کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے. اگر ہم آ گئے تمہارا کیا حال ہوگا سوچو. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا, تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں اور یہ بٹن میں ہی آن آف کروں گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بیٹھ کے ہم نے معاملات کو طے کیا اور جس طریقے سے ہم نے ایک باہمی مشاورت کر کے انہوں نے ہماری عوام کا احساس کیا, صوبے کا احساس کیا. آپ محسن نقوی صاحب کو محسن نقوی صاحب کے طور پہ ابھی یاد کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز انٹیریئر منسٹر میں ساتھ بیٹھا ہوں ان کے. وہ اس وقت ہمارے ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں اور ہمارے جو سردار صاحب ہیں اویس لغاری صاحب, یہ بھی جو ہے اس وقت ایک PMLN جو ہمارا ایک موقف ہے کہ ایک مینڈیٹ ہے جو ہمارا چوری ہوا ہے. اب اس کے بعد جو پوزیشن آ چکی ہیں اور پاکستان نے چلنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے وہاں سے جو ریلیف آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن اس وقت وہ ایک پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں. تو اب میں ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ جو عمران خان نے مجھے بنایا ہے, میں اس پوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ صوبے کے جو مسائل ہیں جو حل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بیٹھ کے بات چیت جو کر رہا ہوں, اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو پاس میں ہوا کس طرح ہوا, جو ریزرویشن اس کے اوپر ہیں وہ ہماری کس طرح ہیں کس طرح نہیں ہے. تو آپ ان 2 چیزوں کو عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے. ملک کے ادارے ہی ہماری مضبوطی کے لیے ہیں اور جتنے بھی مضبوط ہوں گے پاکستان کا فائدہ ہے. نہ ہی ہمارے سسٹم سے جنگ ہے. ہماری شخصیت سے کسی اقدام سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان 2 چیزوں کو ہم آپس میں مکس اینڈ میچ اس طرح کریں گے تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے جو آگے بڑھنا ہے اور مسائل کے حل نکالنے ہیں وہ مل بیٹھ کے ہوں گے اور وہ پوزیشنز ہو رہے ہیں, وتھ پرسنالٹیز نہیں ہو رہے. عمران خان سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور کی محسن نقوی اور اویس لغاری کے ساتھ مسلسل 2 دن ملاقاتوں کو اہم قرار دیا جا رہا ہے. ساتھ ہی حکومت نے ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ PTI سڑکوں کو چھوڑ کر ایوانوں میں آئے, مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. جبکہ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم حاضر ہیں, مگر یہ PTI پر منحصر ہے کہ وہ کس سے مذاکرات چاہتی ہے.
پی ٹی آئی کی قیادت کو میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ سڑکوں کو چھوڑ کر ایوانوں کے اندر آئیں، ایوانوں میں مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور 2029 کا انتظار کریں۔ ہمارے دروازے بامقصد بامانی مذاکرات کے لیے تمام جماعتوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن اگر ضد اور انا کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم مذاکرات کے حق میں ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات دیکھیں گے کہ کس سے کرنی ہے۔ اٹ از اپ ٹو دا پی ٹی آئی کہ وہ کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات کے لیے حق۔ مگر تحریک انصاف نے حکومت کی مذاکرات کی پیشکش کو ایک دفعہ پھر ٹھکرا دیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے آج کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گلے بھی کاٹیں اور مذاکرات بھی کریں۔ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈائلاگ ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹی میں ڈائلاگ کا آپشن کبھی بند نہیں ہوتا، آگے کی طرف دیکھنا ہے تو ڈائلاگ ہونا چاہیے، لیکن ڈائلاگ کیسے ہوگا اگر آپ گلے بھی کاٹے تو ڈائلاگ بھی ہو۔ ایک طرف حکومت مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، مگر دوسری طرف خبریں سامنے آئی ہیں کہ قائم مقام صدر یوسف گیلانی نے 2 آرڈیننس جاری کر دیے ہیں۔ جیو نیوز کے مطابق قائم مقام صدر نے الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا ہے، جس کے تحت اب الیکشن ٹریبیونل میں حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائرڈ جج بھی ہوں گے، جبکہ قائم مقام صدر نے نیب ترمیمی آرڈیننس بھی جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق نیب کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا ہے اور بدنیتی پر مبنی کیس بنانے پر نیب کے افسر کی سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے۔ ساری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر حامد خان صاحب۔ حامد خان صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک طرف بہت زیادہ دونوں طرف سے ہیٹ بڑھائی گئی ہے، تحریک انصاف کی طرف سے بھی آرمی چیف کی اور دیگر افسران کی تصاویر لگا کے ٹویٹ کیا گیا، دوسری طرف سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف پر سختیوں کا سلسلہ جاری ہے، مگر اس سب میں علی امین گنڈا پور صاحب SIFC کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، پھر آج محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور وزیر توانائی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں وہ عمران خان سے بھی ملتے ہیں۔ کیا پارٹی نے کہیں طے کیا ہے کہ جی بات اب آگے بھی بڑھانی ہے، کہیں نہ کہیں برف کیا پگھلی ہے، کیا معاملات ہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جہاں تک گنڈا پور صاحب کا بطور چیف منسٹر کے جو کہ آئینی فرائض ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یا اس کے کسی منسٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے نا، آفٹر آل حکومتی معاملات چلانے ہیں، لیکن اس سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پارٹی کے درمیان کوئی اس معاملے میں نیگوسیشن ہو رہی ہیں۔ صاحب، حکومت کی طرف سے احسن اقبال صاحب نے اور پھر قائم مقام صدر ہیں یوسف گیلانی صاحب پیپلز پارٹی سے، انہوں نے دعوت دی ہے دوبارہ مذاکرات کی۔ کیا تحریک انصاف قطعی طور پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تیار نہیں ہے؟ کیونکہ عسکری قیادت پر تو آپ براہ راست اب تنقید کر رہی ہیں، آرمی چیف پر براہ راست تنقید کر رہے ہیں، وہاں سے بھی مذاکرات کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات کی گئی ہو۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مذاکرات تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی بہتر طور پر سلوک کیا ہو، اور دوسری بات سب سے بڑھ کے یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان پارٹی کے ساتھ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں جنہوں نے آپ کا مینڈیٹ چوری کیا ہو، جن کو آپ کی سیٹیں چوری کر کے دے دی گئی ہوں، اس کی بنیاد پر وہ اپنی ایک ناجائز حکومت بنائے بیٹھے ہوں۔ یہ مذاکرات پہلے دن کلیئر کر دیے تھے عمران خان صاحب نے 8 فروری کے الیکشنز کے ریزلٹس جو تبدیل کیے گئے اس کے بعد، کہ ہم 3 سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے، نہ PMLN سے، نہ پیپلز پارٹی سے اور نہ MQM سے، کیونکہ انہوں نے ہماری سیٹیں چرائی ہیں اور ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، اس لیے ہم بات نہیں کریں گے۔ باقی ہر جماعت سے ہم بات کرنے کو تیار۔ تو خصب ان سے بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو نہیں پا رہی ہے، اور سخت ظاہر ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی طرف سے 1971 سے موازنہ کیا جا رہا ہے، شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے موازنہ کیا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ پر براہ راست تنقید کی جا رہی ہے، SIFC کے پلیٹ فارم پر کی جا رہی ہے، تو وہاں پر بھی نہیں ہوگی بات، تو اس کا مطلب ہے مذاکرات ہوں گے ہی نہیں، اسٹیٹس کو چلے گا، یا کوئی راستہ ہے جو تحریک انصاف کو نظر آتا ہے سب کے آخر میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ انصاف نہ ہو، زیادتی کا ازالہ نہ ہو، تب تک کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ ایک طرف وہ ہر طرح کے جھوٹے مقدمات میں PTI کی ساری لیڈرشپ کو پھنسایا ہوا ہے، ان کو جھوٹے مقدمات میں اندر کیا ہوا ہے، اور پورا سال ہو گیا ہے جس قدم سختی اور زیادتی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ بڑا ناممکن سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کہا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کی ہے عمران خان صاحب نے، کہ اس کو جوڈیشل کمیشن مقرر کر کے 8 فروری کے جو الیکشن ہے اس کا آڈٹ کیا جائے،
تاکہ پتہ چلے کہ نتائج کیسے تبدیل ہوئے ہیں، اور تاکہ اس کے مطابق پہلے تو یہ ہے کہ چوری کا مال واپس دیا جائے جس کا حق بنتا ہے، پھر اس کے بعد بات چل سکتی ہے۔ اس کے تو برعکس ان کا جو کانڈکٹ ہے دوسری پارٹیز کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے جیتے ہوئے الیکشن میں ہمیں ہرایا گیا بلکہ ہماری سیٹیں لی گئی، بلکہ جو سیٹیں اس حوالے سے بھی ہمیں ملنی تھی، یعنی جس کو ہم ریزرو سیٹس کہتے ہیں، اس کے بھی کلیمنٹ بن گئے اپنے سیٹوں کے علاوہ۔ تو آپ دیکھیے کون سی جاتی ہے جو نہیں کی۔ صاحب ریزرو سیٹس کا تو عدالت نے فی الحال فیصلہ معطل کیا ہوا ہے، وہاں سے فیصلہ آئے گا، مگر جب علی امین گنڈا پور صاحب تیار ہوتے ہیں مرکز کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو یہ اس بات کی کیا نشاندہی نہیں ہے کہ کم از کم تحریک انصاف کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اب سسٹم یہاں پر ہے، یہ حکومت اب چلنے کے لیے ہے، بجائے اس کے کہ وہ حکومت جو پہلے دعویٰ کر رہی تھی تحریک انصاف کی گر جائے گی؟ دیکھیے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے جائز حکومت ہے، وہ اس نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی فی الحال فیڈرل گورنمنٹ کو آکوپائی کر کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ تو تھوڑا بہت اس حکومت کو رکھنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نتائج قبول کر لینے ہیں اور کہنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بنائی گئی ہے جن پارٹیز کی وہ جائز بنائی گئی ہے، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ نہ ہم نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ پنجاب حکومت جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریزلٹس تبدیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اس کو ہم نے جائز مان لینا ہے، یہ نہیں ہے بات۔ یہ تو صرف جو منیمم ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے اگر گنڈا پور صاحب نے کوئی معاملات طے کیے ہیں یا ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، رابطے میں ہے، تو اس حد تک ہی ہے۔ مطلب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جائز نہیں مانا ہے، مگر پھر ساتھ میں علی امین گنڈا پور صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونلز میں ہمارے معاملات ہیں، یعنی کہ انہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے پھر کہ ایسا نہیں ہوگا کہ سڑکوں پر آ کر 1-2 مہینے میں حکومت گر جائے گی۔ جائز نہیں مانا ہے مگر کم از کم یہ مان لیا ہے کہ حکومت جا نہیں رہی ہے تو اب کام تو ان کے ساتھ کرنا ہے اپنا صوبہ چلانے کے لیے۔ جی وہ کے پی کی گورنمنٹ کی حد تک، کیونکہ حکومت تو بہرحال لوگوں کے سامنے ہم جو آتے ہیں جنہوں نے ہمیں الیکٹ کر کے ہماری حکومت بنائی ہے، لیکن اس مطلب اس حد تک ہی، لیمیٹڈ حد تک ہی۔ حامد صاحب 2018 تک اسد عمر صاحب، نعیم الحق صاحب، آپ کی پارٹی کے دیگر رہنما عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف خود کو شیخ مجیب الرحمان بنا رہا ہے، پھر غدار وطن انہیں قرار دے رہے تھے، شیخ مجیب کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی، آج انہیں محب وطن قرار دے رہے ہیں، جنرل یحییٰ کو غدار وطن قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ریئلائزیشن ہے کم از کم 2 جماعتوں میں 5 سال کے فرق سے کہ شیخ مجیب الرحمان غدار وطن نہیں تھے یا اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہوتی ہیں جماعتیں؟ دیکھیے وہ میرے نزدیک میرے خیال میں انہوں نے پوری چیز کو پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کیے بغیر ایسے بیانات جس نے دے دیے ہوں گے۔ مجیب الرحمان غدار وطن نہیں تھا، اس نے جائز طریقے پہ الیکشن جیتا ہوا تھا، زیادتی انہوں نے کی اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، جس نے اس کو حکومت نہیں ہونے ٹرانسفر ہونے دی، جس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا، اور ہمارے بنگالی بھائی جو کہ پاکستان بنانے میں ہم سے زیادہ جن کا حصہ تھا وہ الگ ملک کے طور پر ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، تو اس بات کو کوئی تاریخی طور پہ نہیں چھٹا سکتا کہ جو 71 کی کا المیہ ہے اس میں کس کا کتنا رول ہے، تو وہ ایک حقیقت ہے۔ اور اگر کوئی اس قسم کا جعلی بیانیہ پر بات کرتا ہے اور مجیب الرحمان پر وہ سارا برڈن ڈال دیتے ہیں بجائے یحییٰ پر ڈالنے کے، یہ یحییٰ کی جو ملٹری کوٹری تھی اس پر ڈالنے کے، تو وہ پاکستان کے ساتھ بھی، پاکستان کی تاریخ کے ساتھ بھی اور سچائی کے ساتھ بھی بالکل ان کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ اچھا، اور آپ کو نیئر ٹرم میں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت آپ کی جو فائٹ ہے ظاہر ہے وہ پریویل کر جائے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ فی الحال بڑا مشکل ہے کہ مذاکرات کا کوئی دروازہ کھلے یا کسی بھی طریقے سے یہ صورتحال بدل جائے جو اس وقت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے ایک صورت تو ہو سکتی ہے، اس میں جوڈیشری کا رول ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ آپ ان الیکشن کا 8 فروری کے الیکشن کو آڈٹ کرائیں، یہ تو فارم 47 کے لوگ ہیں، فارم 47 کی حکومت بنی ہے، آپ حقیقی جو الیکشن ہے اس کا آڈٹ کرا کے جو صحیح نتائج ہیں وہ سامنے لائیں اور اس کے مطابق جو ہے حکومت فارم ہو یا جو بھی آئندہ آئینی صورتحال اس کے مطابق چلائی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔
بہت شکریہ عامر خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. صورتحال جا کس طرف رہی ہے اس پر تجزیہ ہم حاصل کریں گے, اندر کی بات حاصل کریں گے ایک بریک کے بعد. دوبارہ خوش آمدید ناظرین. صورتحال جا کس طرف رہی ہے, ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہوتے سہیل بڑائی صاحب اور عصمت شیرازی صاحبہ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سہیل بڑائی صاحب, ظاہر ہے جب بھی بات ہوتی ہے اور بات آگے بڑھتی ہے تو صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہوتی ہے. تحریک انصاف کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پر کس طریقے سے بات کی جا رہی ہے, آرمی چیف کی تصویر لگا کر, ان کا نام لے کر 1971 سے کس طریقے سے موازنہ کیا جا رہا ہے. آگے سے بھی ظاہر ہے تحریک انصاف کے ساتھ سختی کا ہی ماحول ہے, مگر اس سب میں اچانک جو خیبر پختونخوا کے سی ایم ہیں وہ ملتے ہیں, محسن نقوی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں, آگے چلنے کی بات کرتے ہیں. یہ اس بات کا ادراک ہے حکومت کہیں جا نہیں رہی, اس لیے اب خیبر پختونخوا کو تو چلانا ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے؟ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اصل میں پاکستان میں بدقسمتی سے یہ جو تھیوری ہے بڑی عام ہے, پاور ٹاکس ٹو پاور, یعنی دباؤ ڈالا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ دباؤ میں چیزیں حاصل کی جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے. یہ اس دور کا ہے جب ملکوں میں قبائلی نظام ہوتا تھا, جب بدلے چلتے تھے, جب انتقام چلتا تھا. تو وہ کہتے تھے جب جنگ بندی ہوتی تھی نا, تو جنگ بندی سے پہلی رات کو بہت فائرنگ ہوتی تھی ملکوں کے اندر. تو یہی چل رہا ہے بھائی. بات یہ ہے کہ راستہ تو صرف ایک ہے, کوئی اور راستہ ہے تو کوئی بتا دے کہ کیا مفاہمت کے علاوہ پاکستان کو آگے چلانے کا کوئی راستہ ہے. اگر نہیں ہے تو بھائی جلد کر لیں, اور اس کے لیے ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے لچک کی. اور جب تک آپ اپنے موقف پہ اڑے رہیں اور ضد کریں, کوئی کہے کہ میں انقلاب لے آؤں گا, کوئی کہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں, کوئی کہے کہ اس کی مجال کیا ہے, تو اس طرح سے تو کبھی مفاہمت نہیں ہوتی. مفاہمت میں سب سے پہلے ہمیشہ جناح صاحب کو دیکھ لیں, گاندھی صاحب کو دیکھ لیں. جو گاندھی صاحب چاہتے تھے وہ نہیں ہوا, پاکستان بن رہا تھا, انہوں نے قبول کیا. جو جناح صاحب جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے, بقول ان کے خود کٹا پھٹا پاکستان ملا, لیکن انہوں نے قبول کر لیا. تو جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں, جب بھی مفاہمت ہوتی ہے, تو آپ کو 100% وہ چیز نہیں ملتی, آپ کو لچک دکھانی پڑتی ہے, تبھی جا کے مذاکرات ہوتے ہیں اور تبھی جا کر آپس میں مفاہمت ہوتی ہے. اگر مفاہمت نہیں کرنی تو پھر دوسرا راستہ ہے لڑائی, دوسرا راستہ ہے جھگڑا. کیا اس سے ملک کا بھلا ہو رہا ہے, کیا اس سے جو ہے ہماری مقتدرہ کا فائدہ ہو رہا ہے, کیا ملک کی معیشت کا فائدہ ہو رہا ہے, کیا نون کا فائدہ ہو رہا ہے, کیا تحریک انصاف کا فائدہ ہو رہا ہے, کیا عوام کا فائدہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کسی کا بھی نہیں ہو رہا. تو یہ جو بھی ضد پہ لوگ اڑے ہوئے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی اپنی ضد کو ملکی مفاد میں آپ پیچھے کریں, اس میں سب کا فائدہ ہے. اگر پولیٹیکل پروسیس شروع ہوگا تو تحریک انصاف کو سب سے زیادہ فائدہ ہے, اور اگر جو ہے ڈیڈ لاک ہوگا تو سب سے زیادہ نقصان بھی پی ٹی آئی کو ہے. تو بھائی کسی نے تو لچک دکھانی ہے نا, تو وہ لچک دکھائیں اور آگے بڑھیں. آپ عصمت شیرازی صاحب, اب کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور پہلے SIFC کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں, پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, پھر ان کی یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. محسن نقوی صاحب پر تو بہت بڑا اعتراض ہے تحریک انصاف کو, مگر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. اس سے پہلے بہت دھمکی آمیز رویہ تھا, مگر تحریک انصاف کا جو ایکس ہینڈل ہے اس سے آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کیا کوئی درمیان کا راستہ نکل رہا ہے, نہیں نکل رہا ہے؟ کیا خبر ہے اسلام آباد میں؟ میرا خیال ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ جو 2 دن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, پہلے SIFC کے خلاف ایک مہم تھی, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب, جن کا کہ ایک پرسیپشن ان کے بارے میں بہت سٹرونگ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پہ زیادہ سمجھے جاتے ہیں, ان کا علی امین گنڈا پور صاحب سے ملنا, گنڈا پور صاحب کا عمران خان صاحب سے ملنا, پھر اس کے بعد دوبارہ آج ملنا محسن نقوی صاحب کا اور علی امین صاحب کا. تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہے جو کہ پاور ٹاکس ٹو پاور کی بات ہو رہی تھی. بالکل یہ ٹرمینالوجی بھی مریم نواز صاحبہ نے جو تھی وہ انٹروڈیوس کروائی تھی, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں پاور کا ہی عمل دخل جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. مگر انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پاور کو ڈیل کرنا, اس کو کتنا پریشر کتنا دینا ہے, کہاں پہ ناپ ٹائٹ کرنی ہے, کہاں پہ اس کو لوز کرنا ہے, وہ جانتی ہیں. جو کہ اب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے اس میں شاید وہ ایک بہت ایکسٹریم پوزیشن
पोजीशन पे आपको दिखाई देते हैं। और अगर आपने देखा हो कि एक तरफ मोहसिन नकवी साहब मिले, जिसकी कि जाहिर है कि अभी डेवलपमेंट्स एक तो आ गई जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की सूरत में थी, लेकिन फिर आपने देखा कि पंजाब हुकूमत या पंजाब काबीना ने जो नए केसेस बनाने की मंजूरी दी और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक्स के ऊपर जो पैगाम जारी किया वो इंतहाई ख़तरनाक और जिसे कहना चाहिए वो बहुत एक एक्सट्रीम का इंतहा पसंदाना जिसे कहना चाहिए वो एक पैगाम उन्होंने जारी कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर पावर टू टॉक्स टू पावर वाला फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर रही है तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई और हमाकत कर दें या वो कोई और इंसिडेंट की तरफ बढ़ जाएं जैसे कि पहले 9 मई हुआ था। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहरहाल एक ब्रिज के तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब को इस्तेमाल किया जा सकता है, उनके साथ रब्ता किया जा सकता है। और ख़बर नहीं मगर मैं इसको एक तबसरे के तौर पर हम जो इस्लामाबाद में बैठ के कुछ 2+2 कर सकते हैं उससे यही निकलता है कि शायद कहीं ना कहीं जो है वो बातचीत के लिए रजामंदी कहीं होगी। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बातचीत नहीं करेंगे। और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात ना करने का जो सूरत है उसमें मोहसिन नकवी साहब का मिलना और बहुत सारी मुलाकातों को जो जिसकी कि अभी बहुत सी खबरें नहीं लेकिन डेवलपमेंट्स आएंगी, मसलन नए मुकदमात हैं। आज 460 अरब रुपए के केस के ऊपर भी मुकदमात की बात हो रही है जिसमें कि एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो प्रॉपर्टी टाइकून है जिन्होंने 460 अरब रुपए देने हैं उनके बारे में जो उनका नैरेटिव सामने आया है, इससे लगता ऐसे है कि नए रेफरेंसेस की भी तैयारी हो रही है। और एक अब से थोड़ी देर पहले एक डेवलपमेंट हुई है कि 2 ऑर्डिनेंस जो हैं वो पास किए हैं कायम मकाम सदर ने, उसमें एक जो है वो नैब से मुतालिक है और नैब से मुतालिक ये है कि 14 दिन का जो रिमांड है वो अब 40 दिन तक बढ़ा दिया गया है और ये भी तरमीमी ऑर्डिनेंस है जो कि जारी किया गया। दूसरा तो खैर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक है, रिटायर्ड जजों से मुतालिक है, वो भी बहुत अहम है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रिटायर्ड जजों के ऊपर ट्रिब्यूनल्स का क़याम अमल में लाया जा सकता है चंद दिनों में। और दूसरी जानिब ये जो नए रेफरेंसेस हैं इनके ऊपर भी काम बहुत तेजी से होगा। दोनों तरफ से छड़ी और गाजर वाला उसूल जो है वो कार फरमा है इस वक्त। और सुलवड़ी साहब, आपने ज़ाहिर 9 मई के वाक़े से पहले आप बड़ा मशहूर वाक़या बताते भी हैं कि जब इमरान खान साहब से बात हुई आपको एहसास हुआ कि उन्हें ये एहसास हो गया है कि शायद वो इनकलाब ले आएंगे। वो इदारे के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आवाम में भी। अब 8 फरवरी के बाद जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिलकर बताते हैं वो ये इस राय की पुख्तगी बताते हैं इमरान खान साहब में कि आवाम में तो मैं हूँ पॉपुलर, 8 फरवरी के इंतखाबात से साबित हुआ और इदारे में भी हूँ, इसलिए दबाव बढ़ाएंगे तो दबाव के नतीजे में ही हमें रिलीफ भी मिलेगा और आगे से झुकाव भी होगा। आपके ख्याल में ये कॉन्फिडेंस 8 फरवरी के बाद अगर है तो दुरुस्त है? देखिए, पहली तो बात यह है कि जो टकराव होता है ना, जब भी ये टकराव तारीख़ में किसी का भी हुआ है तो ये पता नहीं होता कि इसका नतीजा क्या होगा, क्या कौन जीतेगा। लेकिन आज तक के जितने टकराव फ़ौज के साथ हुए हैं उसमें तो हमेशा फ़ौज जीती है। हमने देखा है माजी में, आप देखें कि पीपल्स पार्टी की अल-जुल्फ़कार बनी, क्या नतीजा हुआ? बिल आखिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया और अल-जुल्फ़कार का कोई मुस्तक़बिल नहीं रहा। फिर हमने देखा कि नून ने एक जारहाना पॉलिसी इख्तियार की, तकरीरें की, ये की, लेकिन बिल आखिर अल्टीमेटली टॉक्स हुई। टॉक्स के नतीजे में जो है वो वापस आए और उसके बाद उन्हें इक़्तिदार मिला। तो मेरा ये ख़्याल है कि दुनिया, आज की मॉडर्न दुनिया में इतने 100 साल गुजरने के बाद अब लड़ाई से जो मगर भाई साहब इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बात नहीं कर रही ना उसे, तो वो बात करने के लिए मजबूर करने में नहीं कामयाब होंगे। जब आप टॉक्स की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं करी, वो मैं करना चाहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट नहीं करी वो, और मैंने पॉलिटिकल फोर्सेस से नहीं करनी बात, ये क्लैरिटी है उनकी। देखिए ना, अब 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि भाई आप अपनी पावर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, टकराव तक जाएं, 9 मई तक चले जाएं। एक ये तरीका है कि आप लोगों को मजबूर करें कि वो आपके पांव पड़ें या मुज़ाकरात करें। एक दूसरा तरीका जो महज़ब तरीका है वो तरीका ये है कि जिन बातों पर इख्तलाफ है उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें
اور اس کی طرف بڑھیں. یہی بات ہم 9 مئی سے پہلے بھی جا کے ان سے گزارش کی تھی کہ اگر فرض کریں اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات نہیں کر رہی تو کم از کم آپ سلو کا پیغام بھیج دیں. آپ اپنی طرف سے یک طرفہ جو ہے وہ ایسا بیانیہ بنائیں کہ جس سے وہ تلخی ختم ہو, جس کی وجہ سے فرض کریں اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگے کہ یہ بندہ آ کے انتقام لے گا, یہ بندہ آ کے ہمیں معاف نہیں کرے گا, تو کیا آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ پھر مذاکرات کرے گی؟ تو بہت ساری ہمیشہ تحفظات ہوتے ہیں جب اس طرح کی لڑائی ہو جائے, جب اس طرح کی کشیدگی ہو جائے, تو اس کے بعد آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے پڑتے ہیں, سی بی ایمز کرنے پڑتے ہیں, تو پھر جا کے آپ کے معاملات درست ہوتے ہیں. تو وہ سی بی ایمز کی ضرورت ہے دونوں طرف سے. میں تو یہ لکھ چکا ہوں بہت پہلے کہ مقتدرہ کو بھی سی بی ایمز کرنے چاہیے, عمران خان کو جیل سے نکال کے بنی گالا رکھنا چاہیے, وہاں مذاکرات کرنے چاہیے, کیونکہ جیل میں تو ایک قیدی سے کیا مذاکرات آپ کریں گے, تو کم از کم وہ وہاں ہوگا تو کچھ انڈیپینڈنٹ سوچ سکے گا. ابھی تو وہ بھی انتہا پسندوں کے حصار میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لے آئیں گے, لیکن ان کو بھی جب دنیا جو ریئلائزیشن ہوگی حقائق کی تو شاید وہ بھی اپنی سوچ بدلیں. آپ کو آسما لگ رہا ہے کہ کیونکہ ظاہر آپ نے وٹنس کیا ہے, جنرل مشرف کے دور کی بات ہو, اس سے پہلے کی بات ہو, کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ جی بیک فٹ پر جائیں گے تو ہی ہم سے بات کریں گے, کیونکہ آگے سے تو مذاکرات ہو نہیں رہے, ہم سیاسی جماعتوں سے نہیں کریں گے بات, ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں, یہ کہیں نہ کہیں وقت کرے گی, کہیں نہ کہیں دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوگی. اس کے کوئی آثار نظر آتے ہیں کہ جی اگر وہ ہیٹ بڑھا رہے ہیں عمران خان صاحب تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا شاہزیب, اس لیے کہ جو ہماری اطلاعات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اب ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ڈائریکٹلی بات چیت نہیں کرنی. پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے سے وہ بات چیت آگے بڑھتی ہے تو وہ کرنی چاہیے, اس کے علاوہ نہیں. تو اگر تو یہ اب تک کا سٹانس تو یہ ہے, کل کی تبدیلی ہو جائے نہیں پتہ, لیکن اگر یہی رہتا ہے اور عمران خان صاحب دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اور وہ بھی مائنس عسکری قیادت, تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس میں آئسولیشن میں ہیں. وہ ایک ٹارگٹ کے اوپر ہیں, وہ ایک شخص کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا ہے اپنے ادارے کے ساتھ, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو الگ کر دیا ہے. ان کے بارے میں وہ تھوڑے سے بہرحال پچھلی دفعہ نرم ہوئے, لیکن وہ کب تک رہتے ہیں اس کی گارنٹی کوئی نہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے وہ گارنٹی کی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ضمانت کون دے گا کہ عمران خان صاحب اپنی بات پہ قائم رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صدر علوی صاحب نے ایک موقع دیا تھا, ایک اپرچونٹی بنی تھی, مگر پھر جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمران خان صاحب نے اس پہ ان کے جو وعدہ تھا اس کے اوپر وہ قائم نہیں رہے تھے. اب عمران خان صاحب کے ذہن میں جو کچھ ہے, اگر وہ اس ایکسٹریم اوپینین کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں تو مذاکرات کا رویہ, مذاکرات کی طرف سے جو لچک ہے یا پہلے آنکھ جھپکنے والی جو بات ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے آنکھ جھپکے گی. یہ جو ٹکراؤ ہے یہ یاد رکھیں, یہ اختیارات کا ٹکراؤ ہے, یہ ایک آخری مارکے کی لڑائی ہے جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت کے حصول اور اس کو برقرار رکھنے کی لڑائی کر رہی ہے, جبکہ عمران خان اور ان کے ساتھ ایک معذرت کے ساتھ ایک ظاہر ہے عدلیہ کو ان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ یا اپنی ایک جوڈیشل جو پاور ہے اس کو اوور کم کر کے اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد کے حصول کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. تو اب اس دو لڑائیوں کے اندر یا تو آمریت ہوگی یا فسطائیت ہوگی. اب خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہتی کہ آمریت ہو یا فسطائیت ہو, لیکن جو بیچ کا رستہ ہے اس کے لیے آخری بات کہہ دوں کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی بات کر سکتی ہے. توقع رکھنی چاہیے کہ کیا کل نواز شریف صاحب کوئی ایسا اناؤنسمنٹ کریں یا صدر زرداری جو ہیں وہ کوئی رستہ ایوان صدر کے ذریعے سے بنائیں, مگر اس کے علاوہ کوئی تیسرا حل جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور پھر کیا عمران خان اس کے اوپر مانیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال. ظہیر صاحب یہ جو ہے کہ کانفیڈنس اتنا کم ہے کہ اسما شاہی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ گارنٹی کون دے گا, بیچ میں جب سی بی ایمز ہوتے ہیں پھر گارنٹیز آتی, کون دے گا عمران خان صاحب کی گارنٹی کہ وہ اپنی بات پر قائم رہیں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے, لیک آف ٹرسٹ کا مسئلہ ہے آپ کے خیال میں؟ جی لیک آف ٹرسٹ کا مسئلہ ہے. میرا خیال میں ایک تیسرا راستہ ہے جو اسما شیرازی صاحبہ نے کہا, مجھے وہ تو راستے کھلتے نظر نہیں آتے.
میرا یہ خیال ہے کہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کو ابھی تک بااختیار نہیں بنایا نہ حکومت نے اور نہ عمران خان نے، اور وہ راستہ ہے پارلیمان اور سپیکر کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کہ ہر روز وہاں حکومت اور اپوزیشن اکٹھے بیٹھتے ہیں، روز مذاکرات ہوتے ہیں، ایجنڈا طے ہوتا ہے، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ طے ہوتی ہیں۔ تو اگر اسی میں بات چیت بھی ہونی شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے سب سے آسان ہے اور سب سے کارگر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ان لیڈرز کو بااختیار بنایا جائے جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں، لیکن میرا خیال ہے نہ پی ٹی آئی یہ کرنے کو فی الحال تیار ہے اور نہ جو ہے وہ حکومت یہ کرنے کو تیار ہے۔ اسما، کوئی کامنٹ؟ آپ کو لگتا ہے پارلیمان سے راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، جو اسپیکر صاحب کا موجودہ کردار ہے وہ اتنے پاور میں نظر نہیں آتے، وہ اتنے پاورفل نہیں ہے۔ ان کی پاورز کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ وہ ابھی تک پارلیمنٹ کی کمیٹیاں نہیں تشکیل دے پا سکے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو میں بہت ادب کے ساتھ وڑائچ صاحب کی بات سے ہلکا پھلکا اختلاف کرتے ہوئے، لیکن ایک بات بالکل ان کی درست ہے کہ پارلیمنٹ وہ جگہ ہے جہاں سے راستہ نکل سکتا ہے، لیکن کیا عمران خان صاحب اپنے بات کسی کو اتنا مقتدر کریں گے کہ وہ ان کے بہاف پہ بات کریں؟ یا 6 مئی کو جو مذاکرات ہو رہے تھے، 9 مئی سے 3 دن پہلے، اور وہ کامیاب مذاکرات ہو رہے تھے، اس کے اوپر عمران خان صاحب آخری وقت پر بیک آؤٹ کیوں کر گئے تھے؟ میرا خیال ہے اس کے بعد یہ ٹرسٹ جو ڈیولپ کرنا اور ان کی جگہ کسی سے بات کرنا مجھے تو ممکن نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی۔ پرائم بریک شامل کرتے ہیں اور ہم خبر اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے رفح میں اسرائیل کے فوجی آپریشن کے فوری خاتمے کے احکامات اور بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے شدت اختیار کر گئے ہیں۔ گزشتہ رات اسرائیلی فورسز نے رفح میں جنگ کے دوران بے گھر ہونے والے افراد کے لیے قائم خیمہ بستی پر بمباری کر کے درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے رفح میں مخصوص سیف زون میں جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے افراد کے کیمپ پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 45 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق کیمپ کے مقام پر ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے اور ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ تل السلطان میں قائم کیمپ پر حملے سے پہلے اسرائیلی فورسز نے جبالیہ، نصیرات اور غزہ سٹی میں فلسطینیوں کی پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا تھا، جن میں فلسطینی حکام کے مطابق کم از کم 160 افراد شہید ہو گئے۔ پناہ گزین کیمپ پر یہ اسرائیلی حملہ عالمی عدالت انصاف کے حکم کے 2 دن بعد ہوا ہے، اور یہ حملہ اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ اسرائیلی فورسز نے رفح میں اس کیمپ کو نشانہ بنایا ہے جسے خود انہوں نے سیف زون قرار دیا تھا، یعنی خود اسرائیلی فورسز نے کہا تھا کہ جو فلسطینی اس علاقے میں چلا جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، مگر اسرائیل اپنے ہی طے کردہ حفاظتی مقامات پر حملے کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر کی اسرائیلی جارحیت کے بعد غزہ کی آدھی سے زیادہ آبادی، جو تقریباً 13 لاکھ بنتی ہے، وہ نقل مکانی کر کے رفح میں پناہ گزین بن گئی تھی، مگر اب رفح پر اسرائیلی کارروائیوں کے بعد غزہ کے شہریوں کے پاس کوئی محفوظ جگہ نہیں بچی اور اب وہ رفح سے بھی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔